علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ہاں ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ محمد بن حنفیہ نے یزید کی بڑی تعریف کی ہو اور اس کے خلاف خروج کی مخالفت کی ہو؟ ہاں جی، ایک روایت ہے وہ جو ناسبیوں نے بھی نکالی ہوئی تھی. شکر ہے شیخ زبیر صاحب نے اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے خود ہی اعلان برات کر دیا اس روایت سے. یہ روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ البدایہ والنہایہ کتاب ہے تاریخ کی. یہ نام ہے تاریخ ابن کثیر کا عربی میں، البدایہ والنہایہ، المشہور تاریخ ابن کثیر. جیسے وہ شرح مانی الاثار کا نام ہے طحاوی شریف، نام تو اس کا وہ تھا نا. بلکہ ایون بخاری شریف کا نام بھی صحیح بخاری نہیں ہے، الجامع الصحیح ہے امام بخاری نے نام رکھا، پھر بعد میں صحیح بخاری پڑ گیا. تو یہ تاریخ ابن کثیر میں ایک روایت ہے اور بے سند ہے. ابن کثیر 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 700 سال کا انہوں نے سمندر عبور نہیں کیا کہ روایت لی کہاں سے انہوں نے. تو لیکن یہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مان لیتا ہے نا منقطع ہونے کے باوجود، تو وہ ان کے گھاٹے فٹ ہو جائے گی. شیخ زبیر صاحب کا الحدیث رسالہ 107، اس میں انہوں نے ایک ہیڈنگ بنائی ہے کیا یزید شرابی تھا. تو انہوں نے ثابت کیا کہ بھئی یزید کو شرابی کہنے والی حدیث جو ہے نا، یہ جو روایت ہے وہ کمزور ہے، اور وہ روایت یہی والی ہے. لیکن ناسبی آدھی روایت پیش کرتے ہیں، اس کے آگے تو اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں، جید اصحاب میں سے. نبی الاسلام نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی دی ہوئی ہے، جونیئر صحابہ میں سے. یہ یزید کو ملنے جاتے ہیں شام، وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ شراب بھی پیتا ہے، نمازیں بھی ضائع کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو یہ واپس جب مدینہ آتے ہیں تو اہل مدینہ کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کی بیعت اتار کے پھینک دو، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے جو کچھ میں نے یزید کے بارے میں دیکھا ہے. یہ بات جب محمد بن حنفیہ تک پہنچتی ہے نا، تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں بھی شام سے ہو کے آیا ہوں، میں نے تو اس کو جو ہے وہ نمازوں کا پابند اور سنت کی تلاش کرنے والا، جن کے باوجداد سنت کی کو توڑتے ہیں اور سنت کی دھجیاں بگیرتے ہیں، وہ ان کا بچہ جو ہے سنت کو تلاش کرنے والا. اچھا تو پایا ہے. تو وہ پھر وہ عبداللہ ابن مطیع صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت وہ سب کچھ اس نے ٹوپی ڈرامہ کیا آپ کو دکھانے کے لیے، جتنے دن آپ رہے ہیں نا وہاں اتنے دن اس نے نمازیں پڑھی ہیں، ورنہ اس کا کریکٹر تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب ناسبی بیچ میں سے اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں محمد بن حنفیہ نے کہا میں اس کو نماز پڑھنے والا، آگے پیچھے کوئی نہیں اٹھاتے. اچھا اس میں تو شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ اس روایت سے جان چھڑا لیں، کیونکہ اگر اس روایت کو آپ صحیح مانیں گے نا تو محمد بن حنفیہ ہے تابعی ہے اور عبداللہ ابن مطیع صحابی ہے. جب صحابی کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ وہ شرابی ہے اور بد کردار ہے، تو 100 تابعین بھی کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے، وہ تابعی کا قول غلط ہے، کیونکہ صحابی کی پرائورٹی ہوگی نا. تو ٹھیک ہے ہم مانیں اس روایت کو. تو پوری روایت یہ ہے کہ وہ پھر وہ صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ سر اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ کہ کرتوت یہ ہیں، وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا اتنے دن وہ امامہ شریف پہن کے پھرتا رہے ورنہ تو لنگے سے نہیں پھرتا تھا. آپ کو دیکھ کے اس نے امامہ شریف باندھ کے نمازیں پڑھی ہے، ورنہ لگے سر پڑتا تھا پہلے. یعنی میں آج کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پوری روایت مان لیں تو ٹھیک ہے، لیں روایت. جو چیز بھی کریں گے آدھی بیان کریں گے، تو اس کے بعد یہ کہیں گے نہیں وہ ٹھیک ہے، شیخ زبیر صاحب کے موقف ٹھیک ہے کہ روایت ہی مردود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آندہ محمد بن حنفیہ نہ لے تھوڑی چمڑی لے جانی ہے، آپ نے کہنا کہ جناب پگڑی پا کے نماز پڑھیا کرو، پڑھیا کرو. اچھا علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ جی آپ اہل سنت کے علماء میں اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 3 شرطیں رکھی تھی. کیا یہ موقف واقعی درست ہے؟ اور اسے مفتی سے لے کے نا عام مولوی تک بھی اسے نا ضرور بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک اہل حدیث عالم نے یہ الفاظ بھی بیان کیے کہ کوئی مائیکا لال یہ ثابت کرے کہ حسین شام کے روٹ پہ کیوں چڑھے. ہاں جی. وہ یہ جو ان کا طریقہ واردات ہے نا، یہ جو روٹ شوٹ والا ہے نا، سارا یہ محمود احمد عباسی جو منکرین حدیث جو امام بخاری کو گدھا کہا کرتا تھا نعوذ باللہ، یہ اس نے یہ سارے نقشے بنائے ہوئے ہیں. ان کے نقشے تو ہم نے بہت عرصہ پہلے ہی ٹھپ کر دیے ہیں، میں دوبارہ ان ڈیٹیلز میں نہیں پڑھتا. میں صرف یہ جو آپ نے اسپیسیفکلی سوال کیا نا سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے 3 شرائط والا، اس کے اوپر بتا دوں کہ ان کو کہیں کہ وہ چھوڑا وہ کریں جو سنبھالی بھی جائے. اگر حضرت حسین علیہ السلام راضی تھے
3 میں سے ایک شرط کے اوپر. تو سر اس سے بڑی تو کوئی خوش نصیبی نہیں تھی آل امیہ کی, کیونکہ حضرت حسین کو بیعت کروانے کے اوپر ہی کوششیں ہو رہی تھی نا. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے شام جانے دو, میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں, تو بڑی اچھی بات تھی. ابن زیاد اس وقت, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یزید کے بیعت پہ, ابن زیاد اگر یہ خط لکھ دیتا نا کہ یزید صاحب آپ کے ابا جان جس حسین سے 4 سال تک ٹل لگا کے بیعت آپ اپنی زندگی میں آپ کے لیے نہیں لے سکے نا, دیکھیں میں آپ کا ایسا گورنر ہوں کہ آپ کے ابے کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کر دی ہے. تو یقین کریں اس سے 2-4 اور صوبوں کی گورنری مل جانی تھی. یہ اتنی بڑی کہانی تھی. تو کہانی میں آپ دیکھا کریں کہ لوگ سمجھدار لوگ بھی ہیں جو چور کی لنگوٹی بھی پکڑ لیتے ہیں. یہاں تو آپ نے لنگوٹا ہی بہت بڑا چھوڑ دیا ہے. پہلی انہوں نے شرط لکھی کہ جب مجھے میں ہاتھ میں ہاتھ دوں, اگر وہاں نہیں جانے دیتے مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. وہ بھی بہت اچھا تھا. بھائی نعمان ابن بشیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی کی گورنری سے یزید نے کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ حضرت حسین ابن علی کو سلمان ابن سرد صحابی نے بلایا یہاں پہ, اور نعمان ابن بشیر حضرت حسین کا بڑا احترام کرتے تھے. وہ صحابی تھے, اگرچہ وہ حضرت معاویہ کی پارٹی میں تھے لیکن اہل بیت کا بھی احترام کرتے تھے. تو اس کو پتا تھا کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضرت حسین آ گئے تو یہ تو مطلب میرے کہنے پہ ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں کرے گا, اسی لیے اس کو اٹھا کے ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا نا. ٹھیک ہے نا, کہ حضرت حسین کو ٹیکل کرنا ہے. تو اس سے تو اچھی بڑا بات تھی کہ حسین واپس ہی چلا جاتا. تو ابن زیاد یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سر دیکھیں میں نے اس کو کتنی شرط منوائی ہے, آپ نے مجھے گورنر لگایا تھا کہ حسین کے ساتھ, میں دیکھو انہوں ایسا ڈرایا وہ واپس جا رہا جائے. تسی ڈرے سو, آپ ڈرے ہوئے تھے کہ وہ یہاں آ کے نعمان ابن بشیر بھی اس کے ساتھ لینیئنٹ ہوگا تو یہاں پہ وہ گڑبڑ کریں گے اور یعنی قیام پہ لوگوں کو آمادہ کریں گے, جس کو یہ خروج کہتے ہیں. تو میں نے دیکھے ان کو, وہ کہہ رہے ہیں میں واپس بھی چلا جاتا ہوں, اور کیا چاہیے تھا. اور تیسری شرط مجھے کسی اسلامی مملکت کے یعنی وہ آپ سرحد پہ بھیج دیں, میں جا کے قتال کرتا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کے لیے تو آئے نہیں تھے, 20 بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. ظاہر ہے کہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے کوفہ میں. حضرت حسین علیہ السلام چاہتے تھے میں کچھ عرصہ وہاں پہ گزاروں, پھر وہاں سے پیسیولی ایک دعوت لانچ کروں, اور یعنی حکومت کے خلاف ظاہر ہے وہ قیام ہی کرنا چاہتے تھے. لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے, ایک مین پاور تیار کرنے کے لیے آئے تھے. لڑائی کے لیے آتے تو وہ میدان جنگ والا ان کے ساتھ معاملات ہوتے. وہ تو بلکہ ان کے پاس جو آتے بھی تھے وہ کہتے تھے میں ایک مشکل راہ پہ جا رہا ہوں, دیکھ لو اگر تم نے چلنا ہے تو چلو, اور ادروائز پھر تم ابھی علیحدہ ہو جاؤ. تو یہ تینوں شرائط والی بات فی نفسی غلط ہے. اور یہ کتاب ہے انصاب الاشراف میں سے. انصاب الاشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفا 289 ہجری کی کتاب ہے, جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں. لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے. شیخ زبیر لزئی صاحب تو اپنی وفات سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان برات کر گئے اس کتاب سے, کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل امیہ کو بچانے کے لیے روایتیں نہیں ملیں گی, بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے, اور ایون مسند البزار میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت, اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت. ٹھیک ہے, اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں, بس اتنی روایت لکھی ہے, اور یہ روایت مجمع الزوائد میں امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے. میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے, کہ آپ کتاب یہ روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی لعنت, اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت, اور حدیث ختم. بتائیں نا کون ہے وہ بندہ, تو چھوڑ, تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتاتے تھے, وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے, اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے, اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے. تو یہ بلازری نے لکھا ہے, تو آپ ٹھیک لے لیں بلازری سے, یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس نے. تو شیخ زبیر صاحب جو ہے نا پھر اس لیے کہتے تھے کہ اگر بلازری کی کتاب انصاب الاشراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا ہم, تو ہمیں پھر ابھی تک تو ہم کا دفاع صحابیت کی وجہ سے کر رہے ہیں, پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر, کیا نام ہے اس کا, نہیں وہ نہیں, حسن اللہ یاری,
ہاں تو اس کی آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں نا, وہ یہی ساری روایتیں بلازری سے ہی لا کے دکھا رہا ہے نا, اور وہ اہل سنت کے ائمہ کا مذاق اڑا رہا ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ ریاضی کو جواب دو, میں کیا جواب دوں اس کو؟ ٹھیک ہے, میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295C لگائیں گے. آپ لوگ جواب دیں نا. لوگوں سے لاکھوں روپے چندہ آپ لوگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, دین کی خدمت کے نام کے اوپر پوری قوم کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے. تو جب آپ کے اوپر اہل سنت کے منہج پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ جواب دیں. جواب بھی آپ دیں نا, بتائیں آ کے. تو یہ سب فراڈ ہے. بلازری والی آندہ کا بھی بیان بھی نہ کرنا, یہ 3 شرائط والی, اس کتاب سے ہی جان چھڑا لو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب فراڈ ہے. اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں بھی باقی جگہ بھی موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے اپنی کتاب جو فضائل صحابہ میں نا یہ روایت لکھ کے نا انہوں نے لکھا کہ حلال بن یساف تک اس کی سند صحیح ہے. حلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے. اس زمانے کا آدمی ضرور ہے وہ, لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی. انہوں نے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے الا حلال بن یساف, اور یہ ان کا پرانا موقف تھا. بعد میں تو انہوں نے مرنے سے کچھ مہینے پہلے الحدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف کا اپنے مصنف سے ہونا ہی ثابت نہیں ہے. لہٰذا تو وہ اب میں مکتبہ اسلامیہ والے سے کہوں گا سر وہ فضائل صحابہ میں جو آپ نے یہ کہانی لکھی ہے نا 3 شرائط والی حضرت حسین کے چیپٹر میں, وہ کاٹ دو. وہ تو شیخ زبیر صاحب وفات وقت توبہ کر چکے تھے, اونٹ تک چھاپ رہے ہو, نکال دیں وہ. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتب میں کیا یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی یزید کی بیعت کی اور لوگوں کو بھی بیعت توڑنے سے روکتے تھے؟ ہاں جی, حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. جب واقعہ حرہ کے موقع پر, یعنی اس سے پہلے, یعنی لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے, اسی کی وجہ سے واقعہ حرہ ہوا نا. جب حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب اس مردود کی بیعت کیا ہم نے رکھنی ہے, تو انہوں نے بیعت توڑ کے پھینک دی. تو وہ بغاوت کو شمار کیا گیا. پھر یزید نے جو ہے وہ فوج بھیجی, 3 دن کے لیے مدینہ حلال کیا گیا, اور جو کچھ ہوا وہ اب ایک تلخ داستان ہے. اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں. واقعہ حرہ کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں, میں بیان کروں گا تو وہ ٹائم لگ جائے گا, میرے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں. تو وہ جو واقعہ حرہ ہوا ہے نا جی, اس واقعہ حرہ کے اندر یزید کی فوج نے ظلم ڈھایا تھا. اس واقعے سے جسٹ پہلے عبداللہ بن عمر کو تو یہ پتہ تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو یزید چاڑ دوڑے گا. تو وہ لوگوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ بھئی تم اپنی بیعت کو نہ اتار کے پھینکو, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو امام کی یعنی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جبکہ دوسری طرف جو تھے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث, وہ کہتے تھے نا عبداللہ بن عمر. کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے دوسری طرف؟ دوسری طرف بھی کم از کم تابعین تھے جو بیعت اتار کے پھینک رہے تھے. ان کو کوئی ایران نے تو فنڈ نہیں کیا ہوا تھا, اسی زمانے کے لوگ تھے. ان کی رائے کوئی رائے نہیں ہے, ایک عبداللہ بن عمر کی رائے ہے, باقی لوگوں کی رائے نہیں ہے. پھر جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, وہ دوسری طرف وہ لوگ موجود تھے جو یہ محمد بن انفیہ والی آدھی روایت البدایہ والنہایہ سے پیش کرتے ہیں, جس کو میں نے کہا کہ اگر صحیح مانیں گے تو پھنس جائیں گے. تو اس میں تو عبداللہ ابن مطیع صحابی کہہ رہے ہیں نا کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے, ہم نے جو یزید کے کرتوت دیکھے ہیں, وہ شرابی ہے, نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے, اس کی اب کیا بیعت لے کے چلنی ہے. تو وہ دوسری طرف بھی لوگ پارٹی موجود تھے نا. تو صحیح مسلم میں آتا ہے, بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں, یعنی وہ منع کرتے تھے, لیکن دوسری طرف والے لوگ نہیں مانتے تھے. تو اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے اس موقف کو ہم غلط سمجھتے ہیں, اور وقت نے ثابت کیا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف غلط تھا. انہوں نے اپنی وفات کے وقت ان چیزوں کو مانا بھی ہے کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوئی ہیں چیزیں. دیکھیں, جب بندے کو آخری وقت میں چیزوں کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے پرانے واقعات تو کوٹ نہیں کرنے چاہیے نا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حج والے چیپٹر میں کہ عبداللہ بن عمر کی عیادت کرنے کے لیے آیا حجاج ابن یوسف. عبداللہ بن عمر کو اس نے تیر مروایا تھا, زہر آلود, تو وہ اسی سے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں. تو جب وہ بیمار تھے نا اس زہر کی وجہ سے, تو حجاج ابن یوسف نے تیمارداری کی. اس نے کہا مجھے کاش پتہ چل جائے آپ کا قاتل کون ہے, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو حجاج ابن یوسف کو جواب انہوں نے تقیۃً دیا, اور ان کا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تم ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا, وہ ظالم تھا, بے شرم تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کو اس نے ٹانگ دیا ہوا تھا. صحیح مسلم میں آتا ہے. میرا کلپ وہ ضرور دیکھیں, آل امیہ کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف. سر لاکھوں لوگوں نے دیکھا کلپ, وہ دیکھا کتنے پہنچا ہے, اس کی فوٹو بھی لاتی ہے میں. وہ اصل میں نا
قطر والوں نے میرے خیال ہے فلم بنائی ہے جہاز کے اوپر, تو وہاں سے میں نے تصویر نکالی, تصویر فٹ ہے, تقریباً عام شکل ہی ہوئے گا امید ہے جس طرح میں فوٹو لائی ہے. اچھا, تو وہ حجاج ابن یوسف نے ہی قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو. المستدرک الحاکم میں موجود ہے, مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے, میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے مجھے کوئی غم نہیں ہے اپنی زندگی میں کسی کام پہ, نہ نماز کے چھوٹنے پہ نہ روزہ کے چھوٹنے پہ میں نے کبھی چھوڑا نہیں, سوائے ایک چیز کا مجھے غم ہے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو قرآن میں حکم تھا سورہ حجرات میں کہ جب کوئی قوم بغاوت کرے اس کے خلاف قتال کرو, فئۃ الباغیہ کے خلاف, اور اولو الامر منکم کے تحت, ٹھیک ہے, ان کی اطاعت کرنی تھی. تو عبداللہ بن عمر کو زندگی کے آخری لمحات میں جو حقیقت سمجھ آئی وہ مولا علی کے ساتھیوں کو مولا علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو پٹڑی ہے یہ کس طرح بدل چکی ہے, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. تو جب عبداللہ بن عمر کو آخری وقت میں یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ افسوس کرتے تھے اس بات کے اوپر, تو اب پرانی ساری باتیں ان کی منسوخ ہو گئی. ان کو پیش نہ کیا کریں سر. ہمیں لوگ ناسبی میسج کر رہے ہوتے تھے جب جن زمانوں میں ہمارے موبائل بھی ہم یوز کرتے تھے, اور کہتے تھے جی یہ حدیثیں بھی تو بیان کریں نا کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے تھے. سر ہم نے بیان کی ہے, پہلے بھی کرتے تھے, لیکن بتائیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ناسخ و منسوخ والے معاملات میں ہمیں کہیں کہ آپ وہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے بکری کا گوشت کھایا اس کے بعد وضو کیا. تو سر حدیث ہم اس وقت بیان کرتے ہیں جب ضرورت ہوگی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, وہ تو منسوخ ہو چکی ہوئی یہ بات. تو اگر آپ چاہیں گے تو ہم بیان کر دیں گے, اس کے بعد بتائیں گے. اس سے اگلی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی اور گوشت بھی کھایا اور آگ پہ پکی ہوئی چیز بھی کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا. تو ٹھیک ہے, وہ ایک ہسٹوریکل انٹرسٹ ضرور ہے, لیکن رزلٹ نہیں اس سے نکلے گا. رزلٹ انہی چیزوں سے نکلے گا جو ہم بتا رہے ہیں. دوسرا, عبداللہ بن عمر اپنی زندگی میں چونکہ پیسے مزاج رہے ہیں, موت کے وقت تو انسان ایکٹیو مزاج ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ وہ ایک صحابی کے موت کا وقت جب قریب آیا اس وقت انہوں نے اپنی زبان کھولی تھی, جب ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آئے. میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے. تو انہوں نے کہا تھا یاد رکھنا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ بدترین چرواہا وہ ہے کہ جو حکمران ہو اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرے, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ مسلم کے طریق دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ حالت نزع میں تھے, اپنی زندگی میں انہوں نے یہ کبھی حدیث بیان نہیں کی تھی. اور اس میں راوی کہتا ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں بچ جاؤں گا اس مرض میں تو میں یہ حدیث بھی تم سے نہ بیان کرتا. تو سر حسین پھر کون ماں جمے, تو اسی کہتے ہیں حسین. وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہونا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو ابن زیاد میں تجھے یہ حدیث بھی نہ سناتا, لیکن مجھے پتا ہے اب تو موت میرے سامنے ہے تو اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا. تو سن کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا بدترین چرواہا وہ ہے جو حکمران چرواہا ہو. وہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا, اس نے کہا تو محمد کے صاحب کا بوسا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا ترجمہ بریلویوں نے چینج کر دیا ہوا ہے, اور انہوں نے بڑے احترام سے ابن زیاد فرمانے لگے آپ تو صحابہ کرام کی باقیات ہیں, یہ ترجمہ کر دیا ہے. مجھے بڑا دکھ, اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بریلوی یہ حرکت کریں گے. جو بندی حدیث نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو وہ یہ ترجمہ کرتے باقیات ہیں. اس نے کہا بوسا ہے, کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں بڑے غصے میں ہیں. ان کا بوسے ہم لوگ نہیں, بوسے تو تم لوگ ہو جو باقی بچ گئے ہو. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے زیاد کو صحابی کہہ دیا نا. پھر اس صحابی نے وہ یہ مکاری جب کرتے ہیں نا تو وہ پکڑی جاتی ہے. یہ والی چیز چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے. انہوں نے موت کے وقت کی. یہاں پہ جو صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے غزوہ خندق والی, جو ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی. جب حضرت معاویہ خطبہ دینے کے لیے آئے تحکیم کے بعد تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر, میں عبداللہ بن عمر کی وجہ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جاؤ معاویہ آئے ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں, کہ تمہاری غیر موجودگی کو کوئی سازش ہی نہ سمجھ لی جائے کہ تو بھی کوئی اپنا کوئی حساب کتاب کو پارٹی بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں مجبوراً چلا گیا, بیٹھ گیا وہاں جا کے. تو حضرت رابی کہتے ہیں انہوں نے تقریر شروع کی. تو حضرت معاویہ نے کہا تم میں سے جو کوئی شخص خلافت کے معاملے میں کوئی خواہش رکھتا ہے نا تو اپنا سینگ اٹھائے. الفاظ بھی بڑے ہوتے ہیں عرب کے لوگوں کا, پتہ ہے اسٹائل بھی بڑا شانہ ہوتا تھا نا. اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں.
عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے. اور راوی بعد میں کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ کو چاہیے تھا اس کو اسی وقت جواب دیتے. اس کا مطلب وہ انہی پہ وہ اٹیک سمجھ رہے تھے حضرت عمر کے اوپر. ایک بندہ جو شام کا گورنر ہے، اور شام وہ ہے جو حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے جنگ یرموک کے بعد عبیدہ ابن جراح کے ذریعے. اب وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. آپ بے شک کہتے رہیں کہ وہ پیچھے انٹینشن قصاص عثمان تھی، انٹینشن کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے تو بیعت کیوں نہیں کی پھر خلیفہ مانتے تھے تو بغاوت کی نا. تو بال وہ جو حضرت عمر کا احترام نہ کریں انہوں نے حضرت علی کا کہاں سے کرنا ہے؟ نیچرل ہے. جو بڑی شخصیت کا احترام نہ کرے تو ان سے چھوٹی کو کیا کریں گے؟ تو وہ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن عمر سے جب مجمع چھٹ گیا کہ آپ کو چاہیے تھا معاویہ کو ادھر ہی جواب دیتے. ان کا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. یعنی جنگ احد میں، جنگ بدر میں اور جنگ خندق میں تم لوگ کافر تھے، اور میں اور میرا باپ عمر ابن خطاب ہم لوگ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. تم لوگوں کو ہم نے پٹائی کی ہوئی ہے. اب تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے ہمیں یہ دوست لگا رہے ہو کہ تم لوگ زیادہ خلافت کے حقدار ہو. پھر میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں تو پھر میں نے اسی پہ اکتفا کر لیا. یعنی پیسو مزاج. اپنے باپ کی بدتمیزی بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن یہ ان کا یعنی بڑی نیکی ہے کہ بعد میں انہوں نے بتا دیا تاکہ انجینئر صاحب کو پتہ چلے اور وہ پمفلٹ میں ڈال دیں. اگر بعد میں بھی نہ بتاتے تو میں چیختا رہتا کہ یار یہ کتنی بدتمیزی کیا، آپ نے ماننا ہی نہیں تھا. تو شکر ہے بتا گئے. اس کے بعد حبیب بن مسلمہ خود اس پہ کمنٹس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور جان بھی بچا لی. اس سے آپ کو ڈکٹیٹرشپ کا اندازہ ہو گیا. عزت اور جان کس سے بچائی جاتی ہے اور کون بچا رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر. تو عبداللہ بن عمر ذرا پیسے مزاج کے تھے. تو حکمرانوں کے خلاف خروج والا بھی معاملے میں نا وہ یعنی جو جائز ہے نا کچھ یعنی معاملات کے اندر، اس معاملے میں بھی وہ ذرا پیسے مزاج تھے. میں نے ایک حدیث بھی ڈالی ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کو ایک بندہ آ کے حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکے. جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، نہیں تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو عبداللہ بن عمر یہ حدیث ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے عبداللہ بن مسعود سے خود سنا ہوا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہیں آ جاتے ہیں وہاں. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم سینئر صحابی ابن مسعود کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ میں نے پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ یار چلو اب بڑا اچھا موقع ہے عبداللہ بن عمر کو منوانے کا نا. تو ملنے کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو جاتا ہوں. جب وہاں مجلس میں پہنچتے ہیں تو میں ابن مسعود سے کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی تھی نا. تو ان کا ہاں. تو انہوں نے کہا ذرا وہ حدیث تو میں سنائیں. تو پھر انہوں نے ابن مسعود نے حدیث سنائی. سر کمال حدیث ہے. ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے نا تو کچھ ساتھی اس کے ہوتے ہیں جو بڑے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں. جب تک وہ زندہ رہتے ہیں معاملات سیدھے رہتے ہیں، لیکن جب وہ قریبی ساتھی اٹھا لیے جاتے ہیں نا پھر ان کے جانشین وہ ناخلف لوگ بن جاتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیا ہوتا، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے. لیکن ذالک اضعف الایمان، اس کے بعد تو اس میں ایمان ہی نہیں ہے. یہ وہ حدیث ہے. یہ آخری حصہ مشکات میں بھی ہے، لیکن پوری حدیث کیسے شروع ہوتی ہے کہ یہی حدیث جب ایک تابعی بیان کرتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے ناخلفوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اس سے مطلب ہے کہ وہ ان کے مزاج میں ہی نہیں تھا. اچھا پھر جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ سکوت کر لیتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر کے یعنی مزاج میں پورے لیکچرز دے سکتا ہوں. کہ ایک میرا کلپ بھی تھا دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف ابن عمر اینڈ ابن علی. اس میں نے یہ کچھ باتیں بتائی تھی. آج میں نے کچھ اور باتیں بھی بتا دی. یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں. ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے تقریباً 200 روایتیں جمع کی ہیں. اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث ہیں.
اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے باقی روایتیں ہیں ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی، اس کے علاوہ سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی، اور باقی جو بڑے بڑے محدثین جن کی یعنی یہ فیلڈ ہے، ان کی تحکیم کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں. اور آلموسٹ سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر کربلا کے کانٹیکسٹ میں جتنی باتیں میں نے اس میں کور کی ہیں، یعنی خلافت راشدہ کی مدت کتنی تھی، خلفائے راشدین کون ہیں علیہم الرضوان و علیہم السلام اجمعین، اس کے بعد شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے بخاری اور مسلم کی روشنی میں، اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت، اور پھر صلح حسن، پھر الٹیمیٹلی یزید کا ولی عہد بننا، اور پھر حکومت سنبھال کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و علیہم السلام کی مظلومانہ شہادت تک، یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث سے، جو اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں جو آپ کے سامنے نہ صرف پڑھی ہوئی ہیں بلکہ یہ پڑھی ہوئی ہیں، ایک ایک کا نمبر میں نے بیروت دارالاسلام، اور جو بیروت میں آپ کو پتہ ہے کلمی نسخے بھی موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے، ان کا ہے وہ دارالکتب العلمیہ جو یہ ساری حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے، ان کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، علماء حرمین بھی جس کو فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق میں نے یہ سارے کے سارے نمبر اس میں ڈالے ہیں. آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی مکتبۃ الشاملہ اور باقی سافٹ ویئر سے کر سکتے ہیں. یہ ریسرچ پیپر میرے بھائیوں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس کی ہارڈ کاپی آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، +92 321 5900 162، +92 کے کوڈ کے ساتھ 321 5900 162. صبح 9 سے لے کر ظہر تک اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک یہ یعنی فون اویلیبل ہوتا ہے. اس پہ آپ رابطہ کر کے ہارڈ کاپی اپنے گھر فری منگوا سکتے ہیں. سافٹ کاپی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جا کے ڈاؤن لوڈس والے پورشن سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ سافٹ ویئر جو عربی اویلیبل ہیں یا اردو اویلیبل ہیں، ان میں جو آپ کے پاس آلریڈی PDF بھی اویلیبل ہیں حدیث کی کتابوں کے جو انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کو میچ کریں گے تو ایک ایک حدیث اسی نمبر کے اوپر انشاءاللہ تعالی ملے گی.